دروس سیرت میں یہ آج کی دوسری نشست ہے۔ کچھ اہم باتیں جو ہمارا اگلا جتنا بھی موضوع ہے اس کے مقدمے کے طور پر ہیں اور ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو عام فہم کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، آپ اس مقدمے کو سمجھ سکیں۔ جو چیز ہم آج سمجھیں گے، سیرت کا تعارف اور جہاں سے وہ سیرت ہم نے لینی ہے اسے ہماری ٹرمینالوجی میں، ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں مصادر، یعنی سیرت کا تعارف اور اس کے مصادر، یعنی سیرت ہم نے لینی کہاں سے ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت کا لفظی معنی کیا ہے۔ سیرت کا لفظی معنی ہے سارا یسیروں سے، چال ڈھال، طرز عمل، رویہ، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اصطلاحی معنی میں سیرت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانے کو، یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ کو سیرت کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک یہ جو سارا دورانیہ ہے، اس سارے دورانیے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیرت کہا جاتا ہے۔ آپ کے اخلاق و عادات، آپ کی دعوت و تبلیغ، جہاد و سیاست، آپ کی معاشرت، معیشت، آپ کی گھریلو اور اجتماعی زندگی، یہ سارا کا سارا، یعنی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے بچپن کے حالات، آپ کی نبوت کا عملی طور پر اعلان، مکہ معظمہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ کا لوگوں کو دعوت دینا، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد، ایک طرف گھر کا ماحول ہے، دوسری طرف جہاد کے معرکے ہیں، یہ سب کچھ ملا کر یہ سیرت کہلاتا ہے۔ ہمارے بڑے ہی محتشم مکرم مخدوم سیدی سلیم زمان صاحب، ہمارے نوجوان بچے ان سے ملے بھی تھے، گزشتہ ہفتے وہ تشریف بھی لائے تھے۔ اللہ رب العزت کا ان پر اتنا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک، فرماتے نہ اس سے پہلے میں کچھ پڑھتا ہوں، نہ میں نے اس سے پہلے کچھ پڑھا، نہ اس کے بعد میں نے کچھ پڑھا، بس یہاں سے میری پڑھائی شروع ہوتی ہے، آپ کی پیدائش سے اور آپ کے وصال تک، بس اسی کے دوران میں گھومتا رہتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اس پر ان کو ایک انسائکلوپیڈیا کی ایک ایسا کمال کا ان کو ملکہ دیا۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ جو سارا ایک باغ ہے، اس باغ کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیرت کو لیا کہاں سے جائے گا؟ سیرت کے مستند ذرائع کون سے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا مصادر سیرت، جہاں سے سیرت لی جائے گی۔ سیرت کا تو ہم نے پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اب وہ لیں گے کہاں سے؟ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جاننے کا، سمجھنے کا، وہ ہے قرآن کریم۔ اور عارفین کاملین ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اگر کوئی اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا چاہتا ہے تو سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے قرآن۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی
اسی قرآن میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی صاحب نظر ہو، کوئی تلاش کرنے والا ہو۔ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، ہے تو بڑا یہ تلخ واقعہ، کہ ہمارے دو مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ جو ہمارے عالم دین تھے ان کا ماننا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ علم عطا کیا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا، اندیکھی باتوں کا علم۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس جیسی بہت سی آیات کہ محبوب ہم آپ کو وہ سکھائیں گے جو آپ نہیں جانتے تھے، پھر آپ کو عطا کیا گیا۔ اور دوسری طرف یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم کامل نہیں دیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب یہ بیٹھے تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے پورا ہفتہ کتابیں کھنگالی، جب قرآن کھولا تو محبوب کریم علیہ السلام کے علم کی تلاش کے لیے کھولا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی صورت میں کتابوں کو کھولا تو رسول اللہ علیہ السلام کے علم کے لیے کھولا، کتب تاریخ کو پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کھولا۔ تم نے کس کس نیت سے قرآن کو، احادیث کو، کتب سیرت کو کھولا تھا، بس یہیں سے اندازہ لگا۔ تو قرآن نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے احاطہ کیے ہوئے، اور ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں سیرت کا بیان کرنے والا سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کے افعال کو بیان کرنے والی اگر کوئی ذات ہے، سب سے پہلی ذات تو وہ رب تعالیٰ کی۔ اور سب سے پہلی جو سیرت کی کتاب اس دنیا میں ہے وہ قرآن کریم ہے، سب سے پہلی سیرت کی کتاب۔ تو پوری زندگی بدر کا واقعہ پڑھیں قرآن میں ملے گا، احد کا واقعہ تلاش کریں قرآن میں ملے گا، صلح حدیبیہ تلاش کریں تو قرآن میں ملے گی، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواب دیا، رہتی دنیا تک اس جواب کے آگے سارے کے سارے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میرے آقا کا اخلاق ہی تو ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں اگر اس آیت کی آپ کے سامنے فصاحت و بلاغت ذکر کروں نا تو مجھے بہت وقت چاہیے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، بے شک آپ فائز ہیں اعلیٰ اخلاق پر۔ اچھا، یہاں لفظ اعلیٰ آیا ہے، یہاں مفسرین ایک جملہ ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اچھا بننا چاہتا ہے وہ اچھوں کے راستے پر چلے گا، اچھے کام کرے گا تو اچھا کہلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جو کام کر لیں گے وہ کام اچھا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے پہلے قرآن۔ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا لیکن میں آپ کو سارے مصادر ذکر کر دوں۔ دوسرا ذریعہ ہے احادیث و سنت کا۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ دوسرا ذریعہ ہے احادیث و سنت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے افعال، آپ کے فیصلے، جتنے بھی آپ کے معاملات، جس طرح میں نے کل ذکر کیا کہ آپ کے سفید بالوں کی تعداد، آپ کا مسکرانا، آپ کا تبسم فرمانا، کہ کہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہونٹ آپ کے کھلے اور آپ کے لبہائے مبارک کے کھلنے سے آپ کے دندانے مبارک ظاہر ہوئے، اور کہاں آپ نے ہلکا سا تبسم فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ بھی ذکر کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ڈاکٹر عبدہ یمانی نے لکھا کہ خالی جگہ پر اپنا اونٹ گھما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا
تو آپ نے فرمایا تھا میں نے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہاں اونٹ چراتے ہوئے دیکھا تھا، یہاں اونٹ گھماتے ہوئے دیکھا تھا، بس میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور سرور عالم علیہ السلام سواری پر بیٹھے تو آپ مسکرائے تھے، بس میں بھی مسکرا پڑا۔ تو آپ کی ساری زندگی کا جو دوسرا ذریعہ ہے ہمارے پاس احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، جامع ترمذی اٹھا لیں، یہ ساری کی ساری جو احادیث کی کتب ہیں، سیاستہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں 9-10 سالوں سے، یہ سب کا سب ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے ادا کیے ہوئے افعال ہیں۔ تیسرا ذریعہ ہے کتب سیرت کا۔ تیسرا ذریعہ کس کا ہے؟ کتب سیرت کا۔ سیرت کے اوپر سب سے پہلے جو لکھنے والے تھے، سب سے پہلے عروہ بن زبیر نے لکھا 94 ہجری۔ انہوں نے وہ خطوط جو عبد الملک بن مروان کو لکھے، پھر موسیٰ بن عقبہ 141 ہجری، ابان بن عثمان تاریخ وفات 105 ہجری، محمد بن اسحاق 150 ہجری، ابن ہشام 213 ہجری، ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا۔ تیسرا ذریعہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جاننے کا کتب سیرت، کتب مغازی جن میں آپ کے غزوات کے احوال کو لکھا گیا۔ اور پانچواں ذریعہ ہے وہ کتب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر، آپ کی عادات کے اوپر لکھی گئیں، یہ پانچواں ذریعہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں، آپ کے جتنے معاملات ہیں، پھر معجزات کا ذکر کرتی ہیں۔ تو یہ 5 ذرائع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے۔ کتنے ذرائع ہیں؟ 5 ذرائع۔ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک کتاب ہے آپ کے سامنے مختصر سی، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہ کتاب لکھی۔ 103 آیات ہیں اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے۔ کتنی؟ 103 آیات۔ گویا 103 آیات کا مختصر سا تعارف ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے دیا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان جو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو قرآن کریم میں رب نے ذکر کی۔ میں اب آگے چلوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ نقوش کا رسول نمبر ہے، اس کی 12 یا 13 جلدیں ہیں اسی سائز کی۔ اس میں ایک کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے ہمہ قرآن در شان محمد، کہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ کی شان میں ہے۔ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ اس میں اب لکھتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر قرآن پڑھا وہی ہدایت پائے گا۔ جملے پر غور کیجیے گا، جس نے ان کی ذات کو دیکھے بغیر قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، کہتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، یہ جتنے قرآنی احکامات ہیں ان کو جانا کس طرح جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ آج ہم نے آیت پڑھی پہلی رکعت میں کہ تم بہترین امت ہو، اور تم میں ایک ایسی، تمہاری بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تم میں ایک ایسی جماعت ہے جو خیر کی طرف بلاتی ہے، جو امر بالمعروف کا، نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے جس کا ہم نے حکم دینا ہے؟ وہ برائی کیا ہے جس سے ہم نے منع کرنا ہے؟ یہ ہمیں بتایا آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو کہتے ہیں مولانا جامی نے صحیح کہا تھا
کہ ہمہ قرآن در شان محمد، کہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ پھر آگے چند جملے ذکر کیے، وہ جملے بڑے غور طلب ہیں۔ کہا کچھ خصوصیات ہیں جو میں لکھتا ہوں، یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، ہمہ قرآن در شان محمد۔ کہا آپ ہی اشرف الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول، رحمت للعالمین، دین کو کامل و اکمل کرنے والے، اللہ نے آپ ہی پر جو کتاب نازل کی اس کتاب کو بے مثل قرار دیا۔ جملہ بڑا اہم ہے، اللہ نے اپنے محبوب پر جو کتاب نازل کی اس کتاب کو بے مثل کہا اور کہا اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں جس پر نازل ہونے والی کتاب کی یہ شان ہے، خود اس ذات کا مقام کیا ہوگا۔ پھر لکھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو چھونے کے لیے اللہ نے فرمایا تمہارا پاک ہونا شرط ہے، اس کتاب کو تم بغیر پاک ہوئے چھو نہیں سکتے۔ یہ آپ نے چند جملے لکھے۔ کہا جو اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اس کو محفوظ کیا، سابقہ تمام کتب، سابقہ تمام صحائف میں سے کسی کتب، کسی صحیفے کا کوئی حتمی نسخہ جو اللہ نے نازل کیا ہو منعن اسی طرح ہو سوائے قرآن کے، ایسا کوئی صحیفہ، ایسی کوئی کتاب موجود نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو وحی کہا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مرضی سے تو آپ کلام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کئی اسما رکھے اور آپ ہی کو اللہ نے کوثر سے نوازا، آپ ہی کو اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کا نام لیا، کہیں یا آدم کہا، کہیں یا نوح کہا۔ محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی باری آئی تو کہیں نام سے پکارا نہیں گیا، کہیں نام سے پکارا نہیں گیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو خطاب کیا تو کہا اے کملی والے، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے۔ یہ محبت بھرے انداز ہیں، کوئی سیکھے تو صحیح۔ چوتھے پارے میں ایک آیت ہے لیس لک من الامر شیء۔ اب اس آیت کے تحت ایک شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا شروع کی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ اس کو بھی مار دے، اس کو بھی مار دے، ان کا نام لے لے کر۔ اب وہاں کئی لکھنے والوں میں یوں لکھا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے ان کی توبہ قبول کرے، چاہے ان کو عذاب دے، آپ نے کچھ نہیں کہنا اس بارے میں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا کہ جی حضور کو تو اختیار ہی کوئی نہیں، آپ تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ تو کسی کے لیے یہ دعا نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے جملہ کہا صاحب نظر ہونا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی کہا یہ تو محبوبوں والی آیت ہے، یہی آیت جس کو آج کے کئی مفسرین نے کہا کہ جی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام فخر الدین رازی مفسرین کے امام رازی نے لکھا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا، جس طرح ہم کسی شخص سے کہہ دیں یار سارے آئیں تو نہ آنا، یار سارے میرے پاس آ جائیں لیکن تو نہ آنا، اس لیے کہ تیرا جملہ میں سہ نہیں سکوں گا، سب کا میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر تو آ گیا تو مجھے اس معاملے سے نکلنا پڑے گا یا اس معاملے میں آنا پڑے گا، تو نہ آنا۔ یہ محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ ڈانٹا جاتا، یہ تو محبت کی دلیل ہے۔ امام راضی علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم، میری تقدیر یہ کہتی ہے، میں نے لکھا یہ ہے کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک طرف رب کی تقدیر ہے، دوسری طرف محبوب کی دعا ہے۔ فرمایا اے حبیب پیارے اگر آپ کی دعا قبول کر لوں تو تقدیر پوری نہیں ہوتی، اگر تقدیر پوری کروں تو آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے حبیب پیارے آپ اس بارے میں بولیں نا۔
آپ کچھ نہ کہیں. کہا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دلیل ہے اور تم نے اس کو دوسری طرف لے گئے. تو قرآن سے تلاش کرنا چاہے کوئی تو پھر اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور پھر جب وہ قرآن پڑھے گا تو مفسرین نے جو جملے لکھے، کہا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی قرآن اس طرح سے پڑھے کہ جو بھی واقعات والی آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نصیحت بیان کی، ان کو بطور نصیحت بیان کیا. جو خدمت خلق کی آیات ہیں یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت، عبد ہونے کو بیان کرتی ہیں. جو اخلاق کی آیات ہیں یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشرت ہیں. جو معاملات والی آیات ہیں یہ حضور علیہ السلام کا جلال ہیں. جو مہر و محبت والی آیات ہیں یہ آپ کا جمال ہیں. یہ ساری کی ساری، وہ کہتے ہیں یہ تو سارا قرآن ہی حضور کی شان میں لکھا گیا. میں ان کا صرف سورہ بقرہ کے حوالے سے، جو دوسری کتاب ہے ہمہ قرآن در شان محمد، اس کو لکھا پروفیسر خالد پرویز نے. ایک میں نے آپ کے سامنے ہمہ قرآن در شان محمد ذکر کی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی. ایک دوسری کتاب ہے ہمہ قرآن در شان محمد پروفیسر خالد پرویز کی. اس میں انہوں نے پورا قرآن جہاں جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی شان بیان ہوتی تھی، انہوں نے سب کا سب لکھا. فاتحہ سے شروع کیا اور سورہ ناس پر مکمل کیا. اب ایک جملہ، سورہ بقرہ کے اندر جن آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ان کی آیات کی تعداد 205 ہے. صرف سورہ بقرہ میں، صرف سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ قرآن کوئی پڑھنا تو شروع کرے، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو جاننا تو شروع کرے، اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن تو جگہ جگہ محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو. اب میں نے ذکر کیا پڑھنے والے کا. یہ ایک کتاب ہے 1982 میں لکھی گئی. آپ میں سے کئی اس کے بعد پیدا ہوئے، آپ کی کئیوں کی عمر سے بڑی کتاب ہو گئی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ میں اس کتاب کی جو آخری اہم بات ہے وہ بعد میں ذکر کروں گا. اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کچھ مضامین لکھے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اس میں کچھ مضامین لکھے گئے. اب مضامین کیا ہیں؟ اس کی 12 آپ کہہ لیں کہ 12 چیپٹر ہیں یا 12 اقسام ہیں. پہلی قسم جو ہے اس میں 15 موضوعات ہیں. آپ کی ولادت، مکہ معظمہ، آپ کے اسماء، آپ کی رضاعت کا بیان، آپ کے حسب و نسب کا بیان. پھر دوسری قسم شروع ہو جاتی ہے، اس میں 12 موضوعات ہیں. آپ کے بارے میں بشارتیں، کتب سابقہ میں یا قرآن کریم میں جو بھی آپ کے احوال بیان ہوئے، ختم نبوت، وحی، آپ کا امی ہونا، اسراء و معراج، نبوت کے دلائل. پھر تیسری قسم اس میں 21 موضوعات ہیں. پھر 5ویں قسم اس میں 21 موضوعات ہیں. پھر 6ٹھی قسم اس میں 12 موضوعات ہیں. اس کے بعد 7ویں قسم، پھر 8ویں قسم میں 21 موضوعات ہیں. پھر 9ویں قسم میں 2 موضوعات ہیں. پھر 10ویں قسم، پھر 11ویں، پھر 12ویں. یہ 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک، یہ ساری کی ساری. اب یہ اس میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، اس میں ان کتب کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ان موضوعات پر لکھی ہوئی ہیں. آپ کی ولادت کے حوالے سے کوئی کتابیں، آپ کی نبوت کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے، آپ کے معجزات کے حوالے سے، آپ کے
جو اذان دینے والے ہیں ان کے حوالے سے، آپ کے خادمین کے حوالے سے، آپ کی سواریوں کے حوالے سے، یہ ساری اس میں وہ موضوعات لکھ کر نیچے لکھا اس کتاب میں آپ کی فلاں شان، اس کتاب میں فلاں شان، اس کتاب میں فلاں شان۔ 2495 کتب کا اس میں نام لکھا ہوا ہے۔ 2495 کتب، پہلے باب بیان کیے، اس میں لکھا کچھ نہیں، اس میں کتابوں کے نام لکھے۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 2495 کتب، یعنی اس ساری کتاب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ موضوعات لکھ کر کتابوں کے نام لکھے گئے۔ ان کتابوں کا جہاں جہاں سے وہ چھپی ہیں، ان کتابوں کا چھاپا خانہ کہ کس سن میں چھپی، کب چھپی، یہ 1982 میں چھپی تھی۔ اس کے بعد میں جو ایڈیشن چھپا اس کے اندر تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں سر دست 2495 کتب کا تعارف ہے۔ یہ ہے قاموس کتب سیرت۔ اس میں 1982 سے لے کر 2024 تک، 1980 سے شروع ہوتا ہے، 81 سے شروع ہو کر 2024 تک، یعنی کل 44 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ 44۔ کتنے سال؟ 44 سال۔ اور 44 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو جو کتابیں چھپیں ان کتابوں کی ساری تفصیل اس میں۔ اور کتنی کتابیں چھپیں ان 44 سالوں میں؟ 4933 کتابیں۔ کتنی کتابیں؟ 4000۔ سالانہ تقریباً 112 کتابیں بنتی ہیں، یعنی 1981 سے لے کر 2024 تک ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لکھی جانے والی کتب کی تعداد 112 ہے۔ ہر سال 112، تقسیم کیا جائے نا اس کو تو 112 کتابیں بنتی جو ہر سال لکھی گئیں۔ تو 4933 کتابیں صرف اس بات پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، لیکن سب نے آخر میں ایک ہی جملہ لکھا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ کیا ساری عمر لکھتے رہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر لکھ نہیں سکے۔ تو میں نے یہ ذکر کیا کہ سارا قرآن ہی حضور کی تعریف میں ہے، سب سے پہلا ذریعہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ اگر قرآن کے حوالے سے ہی دیکھیں تو محدثین نے، مفسرین نے جو کام کیا، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ میں 205 آیات جن سے حضور کی شان بیان ہوتی ہے۔ بیان کرنے والا ہونا چاہیے تو وہ قرآن ہی پڑھتا رہے گا تو حضور کی تعریف ذکر کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک اور جملہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا، آپ پر آنے والا ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے افضل آئے گا، ہر لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے افضل آئے گا۔ اچھا، یہ وہ کتب ہیں جو اردو میں ہیں، اس میں صرف ان کتب کا تعارف ہے جو اردو میں ہیں، اور صرف پاکستان اور انڈیا کی چھپی ہوئی کتب کی تعداد ہے 4933، اور اس میں صرف عربی کتب ہیں، صرف عربی کتب 2495۔ تو اندازہ کیجئے لکھنے والوں نے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا لکھا۔ بس ایک کام ہے سب کا، جس طرح میں نے ابتدا میں ذکر کیا، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام حضور کے ثناخانوں میں آ جائے، بس، اور کسی کو کچھ نہیں درکار۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والی ذات ہے تو وہ ذات رب العالمین ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ بھئی بس ہم حضور کے ثناخانوں میں آ جائیں، بس وہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے ثناخانوں میں آؤں، وہ حضور علیہ السلام کی ذات پر لکھنا چاہتا ہے، شان ان کی ہم سے بیان ہو نہیں سکتی۔ جس طرح لکھا کہ ساری عمر بھی لکھا،
ساری عمر لکھتے رہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہا کہ سیرت کا ایک باب بھی ہم سے مکمل بیان نہیں ہو سکتا، ایک باب بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے مصادر کیا۔ ہم نے جانا آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک اس سارے دورانیے کو سیرت کہا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن سے کوئی تلاش کرنے والا ہو، اس کے بعد احادیث نبویہ، اس کے بعد سیرت کی کتب ہیں، اس کے بعد تاریخ کی کتب ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتی۔ تو اصل معاملہ ہے